بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حاضرین محترم، ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے، اور اس مہینے میں خاص طور پر ہمارے علماء کرام، ائمہ مساجد اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف واقعات کو عوام کے سامنے وہ پیش کریں۔ یہ بہت اچھا سلسلہ ہے، بلکہ برادران ملت کے ساتھ ساتھ برادران وطن تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ اے لوگوں، یہ دو جہاں کے سرکار خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آمد کا معاملہ ہے۔ اسی ماہ مبارک میں وہ آئے اور اسی ماہ مبارک میں وہ گئے۔ آپ نے اس سے پہلے بیان میں ایک چیز سنا ہوگا، وہ تاریخ میں کافی اختلاف ہے۔ 12 تاریخ، 9 تاریخ، 8 تاریخ، وہ اس میں نہ جاتے ہوئے یہی وہ ماہ مبارک ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس ایک مہینے کو بجائے مخصوص کرنے کے سال کے 12 مہینے ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے۔ ہماری تو بنیاد اس پر ہے کہ ہم ایک اللہ کی اطاعت کریں، اس کی فرمانبرداری کریں، اس کی تابعداری کریں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم خود بھی عمل کریں، اور آپ کی پیاری تعلیمات اللہ کے دیگر بندوں تک بغیر کم زیادہ کیے پہنچائیں۔ یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے، مستقل ہونا چاہیے۔ پر ہمارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ بہت ساری خامیاں، کمزوریاں ہمارے اندر بھی ہیں۔ ہم نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا، ہم اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں، اور وہ تبصرے جو عام انسانوں کے ہیں، جو اللہ سے ہٹ کر یا اللہ کے در سے دور کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کرنے والے، ان تبصروں میں ہم لوگ جانے انجانے میں ایسا مگن ہو جاتے ہیں کہ پھر ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں جناب عالی جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ ساری انسانیت کے لیے اس کائنات میں رب کائنات نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تعریف اس خدا کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ آیت ہے کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رب کائنات نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ھدی للناس، ہدایت کا راستہ ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور حق اور باطل کو الگ کر کے پیش کرنے والا ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین پرٹیکولر کسی ایک سماج کا، ایک ذات کا، ایک برادری کا، ایک قوم کا اور دنیا کے کسی ایک خطے میں رہنے والے انسانوں کا خدا یا رب نہیں ہے، وہ پورے انسانوں کا خدا ہے، رب العالمین ہے۔ انسان اس کو مانے ان کا بھی خدا ہے، جو ناستک ہیں نہیں مانتے ان کا بھی خدا ہے۔ وہ سارے کائنات کا رب رب العالمین ہے، مخصوص نہیں ہے۔ وہ کتاب ہدایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، قرآن مجید، قرآن حکیم، اللہ کا کلام، وہ کلام بھی کسی ایک مخصوص برادری کے لیے، ایک مخصوص ذات کے لیے، ایک مخصوص قوم کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ھدی للناس، سارے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید کو رب کائنات نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ آج دیکھیے، اگر وہ مخصوص ہوتا، لمیٹیڈ ہوتا، اب لوگ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، معلومات لے رہے ہیں اور وہی آیتیں پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ قرآن کا پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے، اور جب جب انسان قرآن سے ہدایت اور رہنمائی اور اللہ کی رضامندی اور اللہ کی ناراضگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے فائدے، نافرمانی کے نقصانات، توحید، رسالت، آخرت، شادی بیاہ، بچوں کی پرورش، میاں بیوی کے تعلقات، حالات کے بگڑنے میں، رشتہ داروں کے تعلقات، ملت کے تعلقات، یہاں تک کہ غیر مسلم برادران وطن سے تعلقات، یہ ساری تعلیمات الحمدللہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اخلاق بھی ہے، معاملات بھی ہے، عبادت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، لین دین بھی ہے، کھیتی باڑی بھی ہے، ملازمت بھی ہے، لوگوں سے سلوک بھی ہے اور سیاسی معاملات بھی ہیں۔ یہ سارے کے سارے الحمدللہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ جب جب انسان اس سے ہدایت حاصل کرے گا، ھدی للناس، اس کو ہدایت ملے گی۔ وہ حق اور باطل کو بالکل واضح کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پرٹیکولر ایک قوم کے لیے، ایک ذات کے لیے، ایک برادری کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے، بلکہ آپ نے سارے انسانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے، رب کائنات کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رحمةً للمسلمین نہیں ہے، رحمةً للعالمین، ساری کائنات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے اپنا نبی، اپنا رسول، اپنا پیغمبر، اپنا میسنجر بنا کے بھیجا ہے۔ آج آپ دنیا کی تاریخ دیکھیے، لوگ بول رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر ہندوانہ نظام قائم کیا جائے، بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں؟ اسلام وہ مذہب ہے جس کے ماننے والے پوری دنیا کے گوشے گوشے میں ہے، اور روزانہ 5 مرتبہ رب کائنات نے یہ اعلان فرمایا کہ جب بھی اذان دی جائے تو میرے نام کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی بھی لیا جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن لیا جائے نام، یہ انتظام فرمایا۔ ایڑیاں رگڑتے رہو، کچھ بھی بولتے رہو، ہم کو کسی چیز سے کوئی نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ ہم گھبرائے ہوئے ہیں۔ نہ کل ہم کو ڈر تھا، نہ آج ہے، نہ کل رہے گا۔ ہم نے اصل میں اپنے مقام کو نہیں پہچانا، ہم بھول کر کے باتیں کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ایمان کی ایک بڑی دولت، ایک مضبوط دولت، ایک مضبوط سہارا الحمدللہ ہمارے پاس ہے، اور مرتے دم تک پوری کائنات کا چاہیے ادھر ادھر کرنے معاملہ، لیکن ہم سے وہ دولت کوئی چھین نہیں سکتا رب کائنات جب تک نہ چاہے۔ وہ دولت لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس تھی، ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اسی دولت کے ساتھ اور اسی مضبوط سہارے کے ساتھ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارا خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی چھین نہیں سکتا۔ صرف ہمیں اپنے مقام کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہم تھوڑا سا اپنے اوپر غور کریں۔ آج آپ دیکھیے دنیا میں جو میجارٹی ہے، دنیا کی جو میجارٹی ہے وہ مائنورٹی سے گھبرائی ہوئی ہے۔ ہر جگہ مسلمانوں کا ڈر اور خوف بتلایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم تو ایسے حالات میں اپنے رب کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ ہماری نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور مرتے دم تک رہے گی۔ اس کی برکت یہ ہے کہ آج پوری کائنات مل کر بھی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سک رہی ہے۔ لنچنگ ہماری ہو رہی ہے، مانتا ہوں، قید و بند کی صحبتیں ہمارے حصے میں آ رہی ہے، گولیاں ہم پر چل رہی ہے، جھوٹے مقدمات ہم پر ڈالے جا رہے ہیں، مسجدوں کی ہماری بے حرمتی ہو رہی ہے، میناروں پر چڑھ کے نعرے اور جھنڈے لگائے جا رہے ہیں۔ وہ اولیاء کرام، وہ بزرگان دین، جیسے اب بزرگان دین کا تذکرہ آیا، اس وقت جو ماحول چل رہا ہے، اگر میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ حضرت زرزری بخش رحمۃ اللہ علیہ کی حیات پر کچھ گفتگو کی جائے۔ اگر اس کو بولنا شروع کریں گے تو میں تو بہت کم علم ہوں، گھنٹوں اس کے اوپر بول سکتا ہوں۔ یہ اولیاء کرام، مستند اولیاء کرام، یہ بزرگان دین پورے ملک میں جہاں جہاں پھیلے ہوئے ہیں، ان کی مزاروں کو توڑنے کی، اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور میجارٹی، اس کے دل میں جو ڈر ہے، خوف ہے، جو بھے ہے، وہ مائنورٹی کا ہے کہ مسلمانوں کا معاملہ ہے اور مسلمانوں سے ہم کو تم کو بچانا ہے، اور کچھ بھی کام کر رہے ہیں۔ ہمارا ڈر اللہ نے، حالانکہ ہم کتنے 20% ہیں میں سمجھتا ہوں، پھر بھی ہمارا ڈر، ہمارا خوف ایسے حالات میں اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر بٹھایا، تو کیا ایسے عالم میں ہم کو اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ میرے رب کا احسان ہے، میرے رب کا کرم ہے کہ پھر بھی ان کے دل میں ڈر ہے۔ اور وہ جگہ، وہ انصاف کا مندر جس کو کہا جاتا ہے، صوبوں میں اسمبلی ہوتی ہے اور ملکی سطح پر پارلیمنٹ ہوتی ہے، باہر چاہے کس کے کتنے ہی اختلاف ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، وہ قسم کھاتا ہے، حلف لیتا ہے تو وہ سنویدھان کی، دستور کی، اور سب دائرے میں رہتے ہیں۔ اب وہ بھی پامال ہو چکا ہے۔ ایسی فحش گالیاں کس کو دی جا رہی ہیں؟ مسلمانوں کو، مسلمان کو دی جا رہی ہے، مذہب کو گالی دی جا رہی ہے۔ اب وہ بھی محفوظ نہیں رہا۔ یا اللہ، اس دنیا کا کیا ہوگا، کیسا ہوگا؟ ہم تو مطمئن ہیں کہ الحمدللہ آج بھی ہم اتنے کیپیبل ہیں کہ ہماری طاقت کا ڈر لوگوں کو بتا کر کے اپنے سارے کاموں کو چلایا جا رہا ہے، گویا ہم سکہ رائج الوقت ہیں، ہر دور میں ہمارا ہی سکہ چل رہا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ ہم جڑے ہوئے ہیں، ہم امت میں ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کی یہ برکت ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی حیثیت پہچاننا چاہیے، اپنا مقام پہچاننا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کا ہر اعتبار سے شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے گھروں کی طرف آنا چاہیے۔ ہم سے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم یہ بول رہے ہیں 2024 میں کیا ہوگا؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ جو چاہے وہی ہوگا، دوسرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہماری ڈیوٹی ہے، میری آپ کی ڈیوٹی ہے، میں اللہ کا غلام ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کے تابع فرمان ہوں۔ جب اس کے گھر سے آواز نکلتی ہے، میں اس کے گھر میں آؤں، حاضری دوں، اس کے سامنے جھکوں، اس سے مانگوں، اس کے سامنے روؤں۔ اگر مجھے رونا نہیں آ رہا ہے تو میں رونے والوں جیسی نقل کروں اور اللہ سے مانگوں۔ سارے نظام یہیں سے چلنے والے ہیں۔ تو ہماری صبح کا تو معاملہ ایسا ہے کہ دوپہر میں ہوتی ہے،
فجر کب ہو رہی ہے معلوم نہیں. جمعہ کے علاوہ نمازوں کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے گھر بھی آن پڑے ہیں، کوئی لینا دینا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت لازمی چیز ہے، ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے ساتھ ساتھ اس کا عملی تقاضا یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب آپ بتائیے کہ مسجد سے ہمارا اٹیچمنٹ کتنا ہے اور نمازوں کی ہم کتنی پابندیاں کر رہے ہیں. سارے اختلاف موجود ہیں. اب اتنا ملک میں ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپسی اختلافات ہیں. یہ فلاں جماعت کا، وہ ڈھکا جماعت کا، یہ کرنا غلط ہے، وہ کرنا صحیح ہے. باجا بجانا، علم نکالنا، جلوس لگانا، سجانا، چراغاں کرنا، لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں. اغیار مہوماں کے آگے نکل گئے، الجھے ہوئے ہیں صبح کی پہلی کرن میں. ہم وہاں سے نکل ہی نہیں رہے. میرے بھائیوں اور اللہ کے بندوں، ایک کلمے کی بنیاد پر ہمیں ایک ہو جانا چاہیے. یہی نظام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا. سب ایک ہیں. الگ الگ علاقے کے، الگ الگ طبقے کے سارے لوگ موجود ہیں. کوئی سلمان فارسی ہیں، بلال حبشی ہیں، صہیب رومی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. الگ الگ قبیلے کے، الگ الگ علاقے کے رہنے والے، لیکن سب ایک ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر لبیک کہنے والے ہیں. اللہ رب العالمین کا یہ بڑا کرم اور احسان ہوا مسلمانوں پر. اس سورہ آل عمران کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی کہ اللہ رب العالمین نے انہی میں سے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین، مسلمانوں پر بڑا احسان ہے. اذ بعث فیہم، اس میں انہی میں سے بھیجا رسولا منہم، ایک رسول کو. وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیتیں جو رب کائنات کی جانب سے ان پر نازل ہو رہی ہے وہ اس کو ان کے سامنے پڑھ کر سنا رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کی پالش کر رہے ہیں. کفر کا قدغن لگا ہوا تھا، اللہ کی نافرمانی تھی، نبی سے دوری تھی. جیسا کپڑا میلا ہو جاتا ہے اس کو دھویا جاتا ہے، تو ان کے نفس کا تزکیہ ہو رہا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ کہ یہ لوگ یہ نبوت سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کیا ہم نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ ایک دور اس دنیا میں ایسا بھی گزرا ہے کہ جہاں کچھ قبیلوں کے نزدیک لڑکیوں کا پیدا ہونا معیوب سمجھا جاتا تھا اور لڑکیوں کو پیدا ہونے کے فوراً بعد زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ ان سے بھی سوال کرے گا. تو اسلام کا احسان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے عورتوں کے مقام کو اور بچیوں کے مقام کو بہت ہی بلند کیا. قرآن کہتا ہے وہ بچیوں سے پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتائیے کس جرموں کی پاداش میں آپ کو اس مقام پر پہنچایا گیا، زندہ درہور کیا گیا. وہ تصور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے پیش فرمایا اور عورتوں کے مقام کو اتنا بلند کیا کہ فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے. اتنا مقام کسی نے نہیں دیا. آپ غور کیجئے، آپ کے اخلاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور آپ کا عفو درگزر کر دینا. کیا ہم نے یہ نہیں سنا کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے اہل ایمان کے جو حالات تھے، مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا تھا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا تھا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. لیکن جب مکہ فتح ہوا تو مکہ میں وہ سارے مشرکین، مجرمین اور کافرین موجود ہیں. 10,000 سے زیادہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین موجود ہیں.
ان کے ہاتھوں میں ہتھیار بھی ہیں اور ایک اشارے کا انتظار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سارے ہیں۔ وہ ہندہ بھی موجود ہے جس نے آپ کے پیارے چچا کا کلیجہ چبایا تھا اور اس میں شراب پی تھی، سب موجود ہیں۔ ہر ایک کے دل میں یہ تھا کہ بھئی ہم نے تو بہت ستایا، بہت پریشان کیا، لیکن آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گن گن کر کے بدلہ لے سکتے ہیں، چن چن کر کے بدلہ لے سکتے ہیں، اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں۔ سارے پریشان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی کلمات ارشاد فرمائے، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ یہ وہ کلمات ہیں جو آپ سے پہلے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ظالم بھائیوں سے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم سے کوئی باسپور سے نہیں، کوئی تم سے بدلہ نہیں لے گا۔ جو مکہ کے صحن میں ہے وہ بھی آزاد ہے، جو مکہ میں اپنے گھروں میں ہے وہ بھی آزاد ہے، جو اپنے گھر کا کواڑ بند کر کے بیٹھا ہے وہ بھی آزاد ہے، جو مکہ کی گلیوں میں ہے وہ بھی آزاد ہے، جو مکہ کے پہاڑوں میں ہے وہ بھی آزاد ہے، جو مکہ کے جنگلوں میں چھپا ہے وہ بھی آزاد ہے۔ غرض یہ کہ یہ آزادی بالکل عام منادی کر دی جاتی ہے۔ آج کسی سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی۔ کئی اس میں ایسے اللہ کے بندے تھے جنہوں نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے ہو، عام معافی کا اعلان ہوا، لوگوں کو معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے، ایک سنت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے اور آپ نوجوان ہیں، شادی نہیں ہوئی ہے، ان بیائے ہیں، اور پہلی جو شادی ہو رہی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کی عمر 40 سال ہے اور یہ بیوہ خاتون ہے، یہ بیوہ خاتون ہے۔ کیا ہم کو یہ پڑھنے میں نہیں آتا؟ کیا وہ عید کا واقعہ کہ سب بچے خوشیاں منا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور وہ بچہ روتا ہوا ان کو ملا، اس کو واپس لا کر کے اس کو نئے کپڑے پہنایا، اس کے ساتھ سلوک کیا، کیا وہ واقعہ ہم بھول گئے ہیں؟ کتنی چیزیں اور کتنی تعلیمات کو جو ہے ہم بالکل بھلا بیٹھے ہیں۔ اصل میں ہم کو اپنا مقام ہی نہیں معلوم ہے، ہم کیا ہیں اور ہم کو رب کائنات نے کون سی دولت دی ہے، ہم کو اس کا احساس نہیں ہے۔ میں ابھی تازی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے 3 مہینہ مکمل ہو رہا تھا بارش شروع ہونے کو، بارش کا نظام رک چکا تھا۔ دیگر ریاستوں کا معاملہ الگ ہے، ہماری اپنی ریاست اور ہمارے اپنے علاقے مراٹھواڑہ میں اورنگ آباد شہر سمیت کہیں پانی کا خطرہ نہیں تھا، لوگ پریشان تھے۔ اوروں کا کچھ اور طریقہ ہو سکتا ہے، وہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ علماء کرام نے بیٹھ کر یہ سوچا کہ بھئی آئیے ہم بیٹھتے ہیں، سر جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو نظام رکا ہوا ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، اور اس کا ازالہ کیا جائے، اور اس سلسلے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا، جو آپ کا طریقہ تھا، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا حدیث کے ذریعے جو چیزیں ملتی ہے کہ زنا کا عام ہو جانا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھنا، ناپ تول میں کمی کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جان بوجھ کر بھلا دینا، زکوٰۃ مکمل نہیں نکالنا، اللہ کے قریب نہیں آنا، صدقات اور خیرات کا اہتمام نہیں کرنا۔ بارش کے رکنے کی وجوہات میں یہ بھی ہیں، یہ طے ہوا اور گزشتہ دنوں پورے شہر اور پورے علاقے مراٹھواڑہ کے اورنگ آباد سمیت ہمارے ائمہ اور علماء حضرات نے ہر مسجد کے اندر یہ اعلان کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہاں بھی اعلان ہوا ہوگا مسجد جمیل بیگ میں، کیونکہ الحمدللہ یہاں تو ہر ہفتہ الگ الگ علماء کرام کے نمبر ہوتے ہیں۔ لوگوں نے بڑی تعداد میں، جہاں تک میری اپنی ذاتی معلومات ہے اور میں
ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمارے علم میں یہ آیا کہ ہماری بہنوں نے، بیٹیوں نے، بچوں نے، جوانوں نے، بزرگوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے روزوں کا، نفل روزوں کا بھی اہتمام کیا، صدقہ اور خیرات بھی کیے، اور کئی اللہ کے بندوں نے زکوٰۃ کو بھی نکالا اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے۔ یہ طے پایا کہ چلو بھائی عیدگاہ چھاؤنی، وہاں پر نماز استسقاء ادا کی جائے گی۔ اس کے پہلے رم جھم کچھ چھینٹے آ رہے تھے۔ ایک روز وہاں نماز ہوئی اور دوسرے روز وہیں پر ہوئی، پھر تیسرے دن اتوار کو روضہ باغ کی عیدگاہ میں ہوئی۔ تو جو رم جھم سلسلہ چل رہا تھا وہ بھی رک گیا۔ لوگ بولنے لگے، حضرت بولے پورے شہر کو جمع کرے، پورے علماء جمع ہوئے، اتنے لوگ گئے، لاکھوں کی تعداد میں پہنچے، دعا مانگے، کیا بات ہے؟ جو چھینٹے آ رہے تھے وہ بھی رک گئے۔ یہ اعتراض کرنے والے اپنی لوگ ہیں۔ بولے تم لوگ مخلص نہیں ہیں۔ بولے ہم نے کہا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو دعا مانگی جاتی ہے رب کائنات اس کو ضائع نہیں کرتا، وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ دعا قبول ہوئی۔ ہماری تمہاری دعائیں، ہم نماز چھوڑنے والے، ہم انکار کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، گناہ کرنے والے، اللہ کے معطوف بندے، ہم گنہگار، سیاہ کار، آپ کو آپ کا معلوم، مجھے میرا معلوم، اس کے باوجود بھی ہم گئے 3 روز تک ہم نے دعائیں مانگی، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی لاج رکھی، پورے علاقے میں دعائیں ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے بارش کے نظام کو کس کی بدولت جاری کیا؟ آپ کی، ہماری دعاؤں کی، اہل ایمان کی دعاؤں کی بدولت۔ ہم کو اپنا مقام معلوم نہیں، ہماری بدولت یہ چلا، اور پھر ہم بھول گئے۔ ہم بولے یار وہ تو گرمی ہو رہی تھی، موسم تو بنا تھا، آنا تھا۔ بولے وہ ارے اللہ کے بندوں نے رویا، گڑ گڑایا، دعائیں مانگی، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نفل روزے، اللہ کے گھر میں جھکے، مانگے، روئے، گڑ گڑائے۔ اللہ رب العالمین نے سنی، اور اب ایسا نظام ہے میرے دوستو، یہ ہماری اپنی برکت ہے۔ ہم ایک اللہ کے ماننے والے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اس برکت سے ہم کو جو راستہ بتایا گیا، ہم اپنے کپڑے نہیں اتارتے، ہم کسی درخت کو دھاگا نہیں باندھتے، اپنے سروں پر مٹکے لے کے اس میں نیم کے پتے ڈال کے ہم الٹے سیدھے نعرے نہیں لگاتے، سیدھا سیدھا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک علامت یہ، اور دوسری یہ کہ پھر نماز استسقاء ادا کی جائے شہر کے باہر جا کر۔ یہ بھی ہوا، نماز استسقاء بھی ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے نظام بدلا۔ میرے دوستو، پوری تاریخ، سیرت پڑھنے کے لیے ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ ہم بھلا بیٹھے ہیں، ہم اس میں ہی لگے ہیں کہ 9 تاریخ کو پیدائش ہوئی کہ 8 کو ہوئی۔ بچپن سے سنتے آ رہے تھے 12 وفات، اب جو بھی میلاد النبی، وہ بولے ایسا، وہ بولے ایسا۔ میرے بھائی، اس سے نجات نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آئے، یہی مبارک مہینہ تھا، اور اس کائنات سے گئے، یہی مبارک مہینہ تھا۔ ان کی جو تعلیمات ہیں، انہوں نے ان کی جو سنتیں ہیں، اس کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنے میں رب کائنات نے نجات رکھی ہے۔ یہ جلوس نکالنا یا نہیں نکالنا، یہ فلاں کرنا نہیں کرنا، چھوڑ دیجیے، آپ مثبت طریقہ اختیار کیجیے۔ آج ملک کے حالات ویسے نہیں ہیں، ملک کے حالات بہت بدل چکے ہیں اور بدلتے جا رہے ہیں۔ میں یہ ڈر اور خوف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے بتایا نا، ہم کو کل ڈر تھا، نہ آج ہے نہ آگے رہے گا۔ 24 میں کیا ہوگا، جے ویل تے ویل دیکھا جائے گا۔ ہم کو ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ رب کائنات اس کائنات میں جو چاہے گا وہی ہوگا، غالب ہم ہی رہیں گے اگر ہم اس کے سامنے جھکنے والے۔ اور اس کے سامنے اب یہ بے غیرت پارلیمنٹ میں گئے، پورے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں، اناپ شناپ گالیاں دی گئی۔ وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کے بعد جو رہے گا، جس کی نسل جیسی ہوں گی، وہ وہی سامنے آئے گا۔ حرام کھا رہا ہے، حرام نکلے گا۔ یہ کیسا تھا، کیا تھا، اس کے منہ سے کیا مغلظات نکلے، مجھے وہ دہرانا نہیں ہے، لیکن یہ جو بندہ تھا، بھئی آپ تو مسلمان تھے،
وہاں تو کچھ نہیں بولے. بے غیرتوں جیسا آپ تو لیڈر بنے بیٹھے ہیں. بے غیرتوں جیسا آپ میڈیا کے سامنے آ کے رو رہے ہیں عورتوں کی طرح، ایسا ہوا ویسا ہوا. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا. قرآن کے جو الفاظ ہے وہن ان کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے. ان کو معلوم ہے کہ میری جو سپریمو ہے یا میرا جو سپریمو ہے، جس پارٹی پر میں ایمان لایا، اگر میں کچھ بولوں گا، اس کا جواب دوں گا، ڈیفینس کروں گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ میرا آقا ناراض ہوگا. میرے دل میں میرا کوئی سپریمو نہیں ہے سوائے رب کائنات کے. میرا کوئی رہبر نہیں ہے سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. میں تو ہر کام میں دیکھوں گا کہ میرا رب راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. میرے نبی کئی تعلیمات تو نہیں چھوٹ رہی ہے. اگر یہ چیز ہوتی نا تو پھر وہ منظر نہیں ہوتا. تو میرا کہنا یہ ہے میرے بھائیوں، اپنے مقام کو پہچانو اور ربیع الاول کا ایک مہینہ مختص مت کرو کہ اسی مہینے میں ہم سب یہ کریں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سال کے 12 مہینے ہماری نظروں کے سامنے ہونا. معلومات لیجئے، اس پر عمل کریے، خود عمل کریے. اور خود کا عمل جو ہے فجر سے شروع ہوتا ہے. کر دیجئے آپ بسم اللہ کر کے نماز قائم کریے. نماز آپ کو برائی سے روکے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. شروع کر دیجئے اللہ کا نام لے کر اور دعا فرمائیے کہ یا اللہ ملت کے حق میں اچھے فیصلے فرما. ہمارے نوجوانوں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، بزرگوں کی، ہماری ماؤں کی، پوری ملت اسلامیہ کی، ہماری مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، عیدگاہوں کی، درگاہوں کی اے اللہ رب العالمین تو حفاظت فرما. مسئلہ وہیں سے حل ہوگا. زندہ باد مرد آباد نہیں کرنا ہے، بہت ہو گیا. یہ کچھ چیزیں اس وقت میرے ذہن میں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی. اور بھی اس سلسلے کی بہت ساری تعلیمات ہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع سے دیکھا جائے گا. دعا فرمائیے کہ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو پہلے ان چیزوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے اور اسی پیغام کو اللہ کے دیگر بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو معلوم ہے کہ مسجد جمیل بیگ کے ذریعے سے بہت بڑے بڑے کارنامے الحمدللہ انجام دیے جا رہے ہیں. گزشتہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے پڑوس کی ریاست میں. بہت سارے علماء کرام ملتے ہیں، بہت سارے احباب ملتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے. تو میں تو آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ جب میں تذکرہ کرتا ہوں کہ ہمارے پاس پورے شہر میں ایک مسجد ہے جمیل بیگ، جس کے ذریعے سے وہ باہر سے آنے والے لوگ جو یہاں دواخانے میں آتے ہیں، جن کو رہنے ٹھہرنے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا، بلا تفریق مذہب و ملت، صرف مسلمانوں کو نہیں، کسی سماج کا ہو، کسی دھرم کا ماننے والا ہو، بلا تفریق مذہب و ملت یہاں سے 2 وقت کھانا اور ان کے ٹھہرنے کے لیے باقاعدہ انتظام کیا گیا ہے. اور اس کے لیے مسجد جمیل بیگ والوں کے پاس کوئی سفیر نہیں ہے اور کوئی سرکاری فنڈ نہیں ہے. مسجد میں جو اللہ کے بندے آتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی، ان کی جان کو بھی اور ان کے مال کو بھی قبول کر لیا ہے. وہ اس میں تعاون کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس تعاون میں جمعہ کے چندے میں اتنی برکت دیتا ہے کہ یہ پورا نظام جو ہے برسوں سے چل رہا ہے. بھئی یہ بات سچ ہے کہ میں یوں ہی بتا رہا ہوں؟ بولیے نا. کتنے لوگ کھانا کھا رہے ہیں مولانا؟ 1800 لوگ روزانہ کھانا کھا رہے ہیں دونوں ٹائم. دسترخوان لگ رہا ہے، سب ایک ذات، الگ الگ ذات کے، الگ الگ قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ باقاعدہ چل رہا ہے نظام. تو یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل کرم ہے. یہاں مدرسہ بھی چل رہا ہے، نکاح پیامات بھی ہے، دیگر سوشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، اصلاحی کام بھی ہو رہے ہیں اور یہ سب سے بڑا کام ہو رہا ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ باقاعدہ اس کے لیے بھرپور تعاون فرمائیں. اور جو حضرات اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے رسید بنانا چاہتے ہیں تو حی علی الصلاح پر اس کا حافظ ہے، وہاں پر پہنچ کر کے باقاعدہ آپ رسید بھی لے لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اسی کام کو کل ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.